مصر میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت با ایمان تھا۔ اس کا نام محمد عریف تھا۔ وہ قاضی کے منصب پر تھا اور اپنی خود کی کتاب میں ایک سچے واقعے کو لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ 15 سال پہلے جب میں وکیل تھا، میں روزانہ صبح سویرے اپنے کام پر چلا جاتا تھا اور رات کو واپس لوٹتا تھا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے اور سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق میں صبح سویرے اٹھا اور عدالت جانے کے لیے نکلا۔ جب میں عدالت پہنچا اور جیسے ہی عدالت کے دروازے پر پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میں اہم کاغذات کو گھر پر بھول آیا ہوں۔ میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی جانب روانہ ہوا تاکہ ان کاغذات کو لے آؤں۔ میں گھر پہنچا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میں نے ایک اجنبی شخص کو اپنے گھر میں بری حالت میں دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے، لیکن میں اس شخص کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں وکیل تھا اور جانتا تھا کہ قانون کیا کہتا ہے اور میرے کچھ کرنے سے معاملہ اور خراب ہو جائے گا، اور چونکہ اپنے معاملات کا جب تک میرے پاس شاہد نہیں ہوگا میری بات قابل قبول نہیں ہوگی، اور میرے پاس اس منظر کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس شخص کو کچھ نہ کہوں۔ میں نے اس شخص کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اسے صرف اتنا کہا کہ میرے گھر سے باہر چلے جاؤ اور میں تمہارے معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، یعنی میری عقل پر ہنس رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ شخص میرے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے سامان کو جمع کرو، میں تمہیں تمہارے والد کے گھر چھوڑ آؤں، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ میری بیوی نے اپنا سامان جمع کیا اور ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی چل پڑی۔ میرے سسر کا گھر ایک دوسرے شہر میں تھا۔ میں راستے میں اس موضوع پر سوچ رہا تھا اور میرا پورا وجود اندر سے لرز رہا تھا اور رو رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہاں تک کہ میرے سسر کا گھر آ گیا۔ میں نے اپنے کام کو خدا کے حوالے کیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی عزت کو خراب کروں اور اس کے گھر والوں کو بتاؤں کہ ماجرا کیا ہے۔ اپنی بیوی کے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم دونوں جدا ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ابھی تک تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا اور اب اچانک یہ سب کیا ہے، اور میں مسلسل کہے جا رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو تحمل نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا صرف یہی حل ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ جب میں اپنے سسرال سے باہر آیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تمہاری شرافت کو سلام، تم بہت عظیم انسان ہو کہ تم نے میری عزت کی حفاظت کی اور میرے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ توبہ کرو اور جو کام تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے خدا سے معافی مانگو۔ خلاصہ ہم لوگ جدا ہو گئے، لیکن ایک مدت تک اس واقعے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں جب بھی ٹی وی پر یا اپنے دفتر میں یا روڈ پر کسی کو ہنستے ہوئے دیکھتا تھا، وہ شخص مجھے یاد آ جاتا تھا کہ جو جاتے جاتے مجھ پر ہنس کر گیا تھا۔ میں نے ایک عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی اور ایک با ایمان خاتون میرے نصیب میں آئی، اور تقریباً 15 سال گزرنے کے بعد کہ میں جب وکیل سے قاضی بن گیا تھا، ایک دن ایک قتل کے کیس کی فائل میرے پاس لائی گئی۔ اس کا آج آخری فیصلہ تھا۔ کمرے میں اس قاتل کو لایا گیا۔ جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا لگنے لگا۔ میں نے بہت سوچا کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ بالآخر مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی شخص ہے
جس کو اس دن میں نے اپنے گھر میں دیکھا تھا، لیکن اس شخص نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے، تم نے کیوں قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، جناب قاضی، ایک دن جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص میرے گھر میں ہے اور برے فعل میں مشغول ہے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ میں نے چاقو نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کیا کوئی گواہ ہے کہ جس نے اس شخص کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم نے اپنی بیوی کو کیوں قتل نہیں کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری بیوی موقع پاتے ہی گھر سے بھاگ گئی، لیکن وہ شخص میرے ہاتھ سے فرار نہیں کر سکا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے اس قاتل سے کہا کہ تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قانون کے مطابق تمہارے پاس 3 گواہ ہونا بہت ضروری ہے، اور تمہارے پاس چونکہ گواہ نہیں تھے لہٰذا تمہارا قتل قابل قبول نہیں ہے۔ وہ قاتل مجھ سے پوچھنے لگا کہ جناب قاضی، اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو کیا ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، کیونکہ جس زمانے میں میں وکیل تھا یہی حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن میں نے اس شخص کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس موقع پر میرے پاس بھی گواہ نہیں تھے، لہٰذا میں نے اپنے معاملے کو خدا کے حوالے کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس شخص سے، اس قاتل سے یہ بات کہی تو اس شخص کو 15 سال پہلے کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ اس قاتل کو یاد آ گیا کہ میں 15 سال پہلے والا وہی وکیل ہوں کہ جس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس دن اپنے کام کو خدا کے حوالے کیا تھا، اور آج خدا کی حکمت کو دیکھو، خدا کے انصاف کو دیکھو کہ میں اپنے قلم کی نوک سے تمہاری سزا کا حکم صادر کروں گا۔ اور قانون کے مطابق اس شخص کو پھانسی کی سزا ہونی تھی، اور میں نے اس کی پھانسی کی حکم کو صادر کر دیا۔